مرنے سے پہلے اللہ سے جی لگا لو، یہ جو میرے دل میں جالا بن گیا سالوں سال کا، اللہ کے غیر کی محبت کا، اس کا غم کوئی نہیں۔ کپڑے پر داغ نظر آئے تو فوراً دھویا جائے گا، دل کی داغ نظر آ جائیں تو ہم اپنے آپ سے نفرت کرنے لگ جائیں گے۔ برتن میں بدبو آ جائے تو ہم اٹھا کے پھینک دیتے ہیں، اگر اپنے دل کی بدبو اللہ سنگھا دیتا تو ہم دل اٹھا کر باہر پھینک دیتے ہیں۔ یہ کتنے گندے ہو چکے ہیں کہ اس میں غیر ہی غیر ہے، وہ نہیں ہے جس کو اس میں بسانا تھا۔ اللہ کی قسم، عرش بھی اس دل کے سامنے چھوٹا پڑ جاتا ہے جس میں اللہ کی محبت اتر جاتی ہے۔ عرش بھی چھوٹا ہے جس میں اللہ آ گیا، جبکہ سوئی کے سوراخ سے تنگ ہے وہ دل جس سے اللہ نکل گیا، سے اللہ کا تعلق محبت معرفت نکل گئی، سوئی کے سوراخ سے بھی زیادہ وہ تنگ ہے۔ تو مرنے سے پہلے اپنے اندر سے جی لگا لیں، اللہ کی قسم کائنات کی شکل، کوئی نغمہ، کوئی نعمت، کوئی مشروب، کوئی غذا، کوئی تخت، کوئی جلوہ، کوئی نظارہ دل کی دنیا کو آباد نہیں کر سکتا۔ یہ آباد صرف اللہ سے ہوتا ہے، اللہ ہوگا تو آباد ہوگا، اگر اللہ نہ ہوا تو کائنات کا حسین منظر بھی اس دنیا کو ویران رکھے گا۔ اس کے دل کا دیا نہ جل سکے گا، نہ کوئی جلا سکے گا اور نہ کبھی جلے گا۔ اس کا دل اللہ سے کٹ گیا، اس کے دل کی شمع بجھی ہے، یہ کبھی نہ جلے گی، نہ رنگ و رنگ سے، نہ جلواؤں میں، نہ نظاروں میں، نہ کائنات کی دولت میں، نہ عرش و فرش میں۔ اس کو جلانا ہے، اسے دیپ کو روشن کرنا ہے تو اس میں اللہ کو لے لے، اللہ کو جو تیار بیٹھا ہے کہ تو مجھے بلا کے میں آ جاؤں۔ سبحان اللہ، موت ہر عیاشی کو ختم کر دے گی۔ سلیمان بن عبد الملک بڑا خوبصورت تھا، وہ ایک رات میں 4 نکاح کرتا تھا، 4 دن کے بعد چاروں کو طلاق دے کر 4 اور کرتا، پھر ان کو طلاق دے کر 4 اور کرتا تھا، لیکن 45 سال کی عمر میں مر گیا۔ 40 سال بھی پورے نہیں کیے، دنیا میں اتنی عیاشی کی انہوں نے۔ اس کے مقابل عمر بن عبدالعزیز 41 سال ان کے بھی پورے نہیں ہوئے، لیکن اس نے اللہ کو راضی کرنا شروع کر دیا۔ اب دیکھیے کہ جب سلیمان کو قبر میں رکھنے لگے تو اس کا جسم ہلنے لگا، تو اس کے بیٹے ایوب نے کہا میرا باپ زندہ ہے۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز نے کہا بیٹا تیرا باپ زندہ نہیں ہے، عذاب جلدی شروع ہو گیا ہے، جلدی دفن کرو۔ حالانکہ ظاہری طور پر سلیمان بن عبد الملک بنو امیہ کے خوبصورت شہزادوں میں سے تھا۔ عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں کہ میں نے اس کو قبر میں اتارا اور چہرے سے کپڑے کو ہٹا کر دیکھا تو چہرہ قبلے سے ہٹ کر دوسری طرف پڑا تھا اور رنگ کالا سیاہ ہو گیا تھا، اور اسی تخت پر عمر بن عبدالعزیز نے بیٹھ کر وہ کام کیا جو اللہ کی کتاب قرآن کہتا ہے، جو اللہ کے حبیب نے کہا، اللہ سے تعلق بنایا۔ پھر عمر بن عبدالعزیز نے اپنے ایک وزیر کو بلایا جس نے سلیمان کو مشورہ دیا تھا، کہا میں تینوں خلفائے کا چہرہ قبر میں دیکھ چکا ہوں، ان کے چہرے قبلے سے ہٹ چکے تھے، تم مجھے دیکھنا میرے ساتھ کیا ہوتا ہے۔ جب عمر کو دفن کرنے لگے تو اللہ نے پہلے ہی انتظام کر دیا تھا، جب قبر میں اتارنے لگے تو ایک ہوا چلی اور ایک پرچہ گرا، جب پرچے کو اٹھا کر دیکھا تو اس پر لکھا تھا پہلی سطر بسم اللہ الرحمن الرحیم، دوسری سطر برہت اللہ عمر بن عبدالعزیز من النار، یہ پروانہ ہے عمر کے لیے اللہ کی طرف سے نجات کا۔ تو انہوں نے پروانہ سمیت ان کو قبر میں رکھ دیا۔ وزیر نے ان کے کفن کو گراگ کو کھولا اور وہ چہرہ قبلے کی طرف تھا اور ایسا لگا جیسے چودھری کا چاند قبر میں اتر آیا ہو، اس نے اللہ سے دوستی لگا لی تھی۔ تو بھائیوں، یہ مبارک مجموعہ، یہ مبارک راتیں، قرآن کا ختم، یہ ساری باتیں قبولیت کی ہیں۔ جو اللہ سے مانگے گا اللہ اسے دے گا انشاءاللہ۔ اللہ مل گیا تو سب مل گیا۔ دنیا کی تاریخ اور انسانیت کی تاریخ اس بات پر گواہ ہے، اور آئندہ بھی قیامت تک جب تک یہ انسان دنیا میں آتا رہے گا، آئندہ زمانے بھی اس بات پر گواہ ہیں کہ آدم سے لے کر آج تک جس فرد نے، جس قوم نے، جس مرد اور عورت نے اللہ تعالیٰ کو کھو دیا اور ناراض کر دیا، اس کا نہ یہ جہاں بنا نہ وہ جہاں بنا۔ اللہ تعالیٰ سے بھٹک کر نہ وہ یہاں سکھ دیکھے گا، نہ دیکھ سکتا ہے، اور نہ آنے والی زندگی میں دیکھے گا۔ اور ساری دنیا کی تاریخ، زمین و آسمان، سورج، چاند، ستارے، یہ ہوائیں، یہ فضا، یہ اس بات پر چشمدید گواہ ہیں کہ جنہیں اللہ تعالیٰ مل گیا، جس قوم نے اللہ کو پا لیا، جس مرد نے اللہ کو پا لیا، جس عورت نے اللہ کو پا لیا، وہ نہ کبھی یہاں ناکام ہوا، نہ آئندہ ناکام ہوگا۔ اللہ کو پا کے سب کچھ چلا جائے تو کچھ نہیں گیا، اور اللہ کو کھو کر سب کچھ مل جائے تو کچھ بھی نہیں ملا۔ اے آدم کی اولاد، میری طلب میں نکل، میرا وعدہ ہے کہ میری طلب میں نکلے گا تو میں تجھے مل جاؤں گا۔ اگر تو نے مجھے پا لیا تو سب کچھ پا
پا لیا، اگر تو نے مجھے کھو دیا تو تیرا سب کچھ چھن گیا۔ کوئی لا تو صحیح، کوئی بتا تو صحیح جو مجھ سے بہتر ہو۔ اگر اللہ نہیں ملا، اللہ کو نہیں پایا تو 7 بر اعظم کی حکومت پا کے بھی یہ فقیر ہے، اور فقیر ہو کر بھی یہ فقیر ہے۔ اور اگر اللہ مل گیا اور اللہ کو پا لیا اور اس کو راضی کر لیا تو 7 بر اعظموں کا حکمران ہو کر بھی یہ کامیاب ہے۔ یہ دنیا کا بھی بادشاہ ہے، آخرت کا بھی بادشاہ ہے، اور اللہ کو پا کر 7 بر اعظم میں سے ایک تنکا نہیں ملا تو یہ دنیا کا فقیر ہے، یہ آخرت کا بادشاہ ہے۔ سبحان اللہ۔ السلام علیکم ویورز، آپ دیکھ رہے ہیں منال ٹی وی۔ اگر آپ کو میری بات پسند آئی ہو تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبائیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ شکریہ، اللہ حافظ۔